یا اکبر یا زیدی صاحب مارکیٹ کے کونے میں آپ کے بچے رو رہے ہیں، لہٰذا ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. سلام. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، خانے ابو طالب میں انجمن محبان حسین اہلیہ نگر کی جانب سے عشرہ محرم کی 5ویں تقریب آپ حضرات کے ذوق ایمانی کی نظر ہے. اطاعت رسول ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس عنوان پر آپ کی توجہات پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ جتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں زحمت انتظار گوارا کر کے ذکر مولا سنتے ہیں، جس جوش اور جذبہ ایمانی کے ساتھ، اس کی جگہ یقیناً آپ کو بارگاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اطاعت رسول کے عنوان پر ہم مسلسل عرض کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا وہ محکم کلام ہے جو اس نے اپنے حبیب کے قلب پر بطور معجزہ نازل کیا اور اس کے بعد فخر فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. متبرک و محترم ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر، اپنے عبد پر فرقان نازل کیا تاکہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنائے. اس قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کا ہر تذکرہ اور ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. اس قرآن مجید کی عظمت یہ ہے، صداقت یہ ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. جہاں ارشاد ہوا کہ اے کفاران مکہ، اے دشمنان اسلام و نبوت، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا اور تم سمجھتے ہو
کہ یہ کلام بشر ہے تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ، اس کی ایک سورت کا جواب لے آؤ۔ جب یہ نازل ہوئی آیت تو پیغمبر اسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد سورہ کوثر کو ایک تختی پر لکھوا کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا اور ارشاد فرمایا کہ طویل ترین سورہ کا تو کیا جواب لاؤ گے، میں قرآن کا مختصر سورہ پیش کر رہا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تم قیامت تک ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ۔ بہت توجہ ہے جانے محترم۔ اب یہ بصیرت پیغمبر ہے، خدا نے یہ آیت تو نازل کی تھی کہ میرے حبیب چیلنج کر دو دشمنان قرآن کو، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ کون سا سورہ مثال میں پیش کرو۔ یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کی ساری سورتوں میں سے صرف سورہ کوثر کا انتخاب کیا اور سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا۔ آج 1400 برس تو ہو گئے ہیں، آج تک تو ساری دنیا مل کر سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکی۔ جب سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب 1400 برس میں پیش نہیں کیا جا سکا تو ساقی کوثر کا جواب کیسے پیش کیا جائے؟ اس سورہ مبارک کی عظمت ہے، یہ قرآن کا طرز استدلال ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو چیلنج کیا اور آج تک 1400 برس گزر گئے، دنیا علم کے بہت سے زینے طے کر گئی، مگر اب تک بھی زمانہ مل کر قرآن کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکا۔ قرآن صامت کا آج تک جواب نہیں لا سکے تو قرآن ناطق کا جواب کیسے لے آؤ گے؟ یہ قرآن کا طرز استدلال ہے، یہ قرآن کے احکامات کی یکسانیت ہے کہ آیت نازل ہوئی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے کہ یہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے نازل ہوتا تو تم اس کی آیتوں میں اختلاف پاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شے بھی اللہ کی طرف سے ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، چاہے قرآن ہو یا نبوت، چاہے نبوت ہو یا امامت، چاہے امامت ہو یا قیامت، صلوات بھیجے نا محمد تو اللہ کی جانب سے۔ جو اللہ کی جانب سے ہے اس میں قیامت تک کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، یعنی اختلاف ہوتا ہی اس شے میں ہے جو بندے پیش کریں۔ توجہ ادارے محترم، جو بندے پیش کریں، اختلاف بندوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بندے اختلاف اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ انہیں اپنی کرسی اقتدار ہی اختلاف پہ نظر آتی ہے، لیکن خداوند عالم کو اپنی کرسی بچانے کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی کسی جغرافیائی مملکت کی کرسی نہیں ہے، آسمان و زمین کی وسعتوں میں اس کی کرسی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لم یزل ہے لا یزال ہے، اس کے مزاج ہی میں نہیں تخت بدلنا، نہیں توجہ فرمائے، اس کی سیرت ہی نہیں، اس کی کرسی کی بات تو چھوڑیے، اس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کیا کسی پیغمبر کے اقتدار کا تخت الٹا گیا؟ دنیا میں بڑے بڑے رہنماؤں کے تخت جڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان جبروت کے تخت آراز ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان اقتدار کے تخت جڑ جاتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک کیا خدا نے کسی کا تخت الٹا؟
کیا خدا نے کسی نبی کا ڈیموشن کیا؟ کیا خدا نے کسی نبی کو سسپینڈ کیا؟ کیا خدا نے کسی نبی کو معاذ اللہ سزا دی؟ نہیں، سزا یوں نہیں دیتا کہ اگر سزا دے تو حرف نبی پر نہیں آئے گا، بنانے والے پر آئے گا۔ کیسے تو بنا کر بول دیا جو ہے بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد خدا جنہیں ہدایت انسانیت کے لیے منتخب کر لیتا ہے ان کے ایمان و ایقان کی ذمہ داری بھی وہ خود لیتا ہے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی خود لیتا ہے۔ تو عزیزو نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی جنہیں اللہ نے بنایا وہ تخت و تاج کے حریث نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تخت و تاج کی وجہ سے صاحب عزت نہیں بنے۔ کچھ لوگ تخت و تاج کی تمنا کرتے ہیں، وہ لوگ تخت و تاج کے حریث ہوتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی، جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہوتا، جنہیں کوئی جانتا کوئی نہیں ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ اقتدار پر آ کر اپنی حیثیت بنوانا چاہتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ منتخب کر لے وہ بوریے پر بیٹھ کر اقتدار کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اقتدار کو اور جو ہے تختے اقتدار کی بیساکھیوں کا سہارا لے کر یا ایڑیاں اٹھا کر قد بڑھا لینے والے عزت دار اور ہوتے ہیں۔ نہیں جملے پہ توجہ بتایا، بہت دور تک یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں۔ تخت اقتدار کی بیساکھیوں پر کھڑے ہو کر یا ایڑیاں اٹھا کر قد بڑھا لینے والے عزت دار اور ہوتے ہیں، مہر نبوت پر قدم رکھ کر بت شکنی کرنے والے۔ اب عزیزان محترم ذرا آپ اندازہ تو کیجئے، جس علی کو مہر نبوت کا اقتدار مل گیا ہو، جو علی مہر نبوت کے تخت پر قدم رکھ چکا ہو، جس علی کے قدموں کو مہر نبوت چوم چکی ہو، وہ علی تخت حکومت کی تمنا کرے گا؟ وہ علی تخت اقتدار کی پرواہ کرے گا؟ اس کو تو تخت عجیب منزل ہے نبی اور علی کی۔ پیغمبر کو بھی پیشکش ہوئی کہ اقتدار لے لے، ٹھکرا دیا۔ علی کو بھی پیشکش ہوئی، پہلی منزل پر پیشکش ہوئی۔ پیغمبر اسلام کے وصال کے فوراً بعد آیا ہے بنی امیہ کا سردار۔ تمام تاریخ تبری سے لے کر مولانا مودودی تک سب متفق ہے۔ آیا یزید کا دادا علی کے پاس، کہا علی کہاں گھر میں بیٹھے ہو؟ اقتدار دوسرے قبیلے میں جا رہا ہے، اقتدار پہ قبضہ کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام ہے، ہم دو ہی تو عزت دار قبیلے ہیں اس پورے عرب میں۔ اگر تم آگے نکلنے کے لیے تیار ہو، اقتدار پر قبضے کے خواہش مند ہو، تو میں مدینے کے گلیوں کو، راستوں کو گھوڑوں، سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ مسلمان آنے عالم سجدے کرے علی کی بصیرت کو۔ یزید کا دادا خلافت راشدہ کو ختم کرنے کے منصوبے لے کر آیا تھا، مگر علی کے تدبر نے مسلمانوں کو اختلاف سے بچا لیا، یہ کہہ کر کہ ابو سفیان تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ تو کب سے اسلام کا ہمدرد ہو گیا؟ تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ آپ نے دیکھا اقتدار کی پیشکش نبی کو بھی ہوئی، اقتدار کی پیشکش علی کو بھی ہوئی۔ اگر نبی اور علی ایک ہی نور سے نہ ہوتے تو جواب ایک نہ ہوتا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ۔
جو شہر علم کا در ہو، جو شہر، اب سمجھ رہے ہیں آپ کا کام ہے، میں تو اپنے کلیجے کی پوری طاقت لگا رہا ہوں، آواز تو ختم ہے، لیکن آپ کے ذوق ایمانی کا امتحان ہے، جو شہر علم کا در ہو، میں نہیں سناتا، اللہ سلامت رکھے، جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو۔ چوتھے مصرے پر توجہ، ایک مرتبہ درود بھیج لے تو میں عرض کرتا ہوں۔ جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ بہت توجہ ہو جانے لگا۔ جو شہر جو شہر علم کا در ہو، شہنشاہ دو عالم ہو، اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی؟ نصیری کا خدا بننے سے جو انکار کر بیٹھے، ذرا سوچو اسے کوئی خلافت زیب کیا دے گی؟ جو خدا بننے سے انکار ہے وہ منزل فکر عزیزان محترم، جو خدا کے یہاں سے عزتیں لے کر آئے، وہ تخت کی وجہ سے عزت حاصل کرنے کے خواہش مند نہیں ہوا کرتے۔ علی کوئی دنیا میں آ کر تو علی نہیں بنا، علی تو جب پیدا ہوا تو علی تھا، جہاں پیدا ہوا وہ جگہ علی، جس ماں کے بطن سے پیدا ہوا وہ بطن علی، جس باپ کے سلب سے آیا وہ سلب علی، جس خاندان میں آیا وہ خاندان علی، جس قبیلے میں آیا وہ قبیلہ علی، جس قوم میں آیا وہ قوم علی، جس گھر میں آیا وہ گھر علی، جس گود میں آیا وہ گود علی، جو زبان چوسی وہ زبان علی، جس میں پروان چڑھا وہ آغوش علی، جس بستر پہ سویا وہ بستر علی، جس دوست پہ پہنچا وہ دوش علی۔ اندازہ ہے آپ کا؟ نہیں ابھی نعرہ نہیں، ابھی نعرہ نہیں، ذرا دلیل آنے دے، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد علیہ ایسے نہیں، مل کر بآواز بلند درود بھیجا کریں ہمیشہ۔ دوستو، علی پیدا ہونے کے بعد علی نہیں بنا، علی جب پیدا ہوا تو علی تھا، ہم جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں تھے، پیدا ہوئے پڑھا لکھا تب ذاکر بنے نا، پیدائشی ذاکر کوئی نہیں ہوتا، پیدائشی عالم کوئی نہیں ہوتا، پڑھتا ہے تو عالم بنتا ہے نا۔ پیدائشی طور پر آدمی لم یکن شیء مذکورہ ہوتا ہے، قابل تذکرہ بھی نہیں ہوتا، بس یہی فرق ہے عزیزان محترم معصوم میں اور امت میں۔ معصوم جب پیدا ہوتا ہے تو عالم ہوتا ہے، امتی جب پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے۔ بس اب معصوم میں اور امت میں اتنا فرق ہے جتنا علم اور جہل میں فرق ہوا کرتا ہے، علم اور جہالت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ علی جب پیدا ہوا تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اپنے گھر میں پیدا نہیں ہوا۔ اور ابو طالب، بہت توجہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، ابو طالب سے کسی نے پوچھا آپ کے گھر میں علی پیدا کیوں نہیں ہوئے؟ تو ابو طالب نے بڑا بصیرت کا جواب دیا تھا، میرے لیے آتا تو میرے گھر میں آتا۔ ہے نا دوستو، جس کے لیے پیدا ہوا تھا اس کے گھر میں آیا، جس کا ناصر بن کے آیا تھا اس کی گود میں آیا۔ اسی لیے ابو طالب نے علی کو کھانا بھی نہیں کھلایا، پہلی غذا بھی ابو طالب نے نہیں دی، اس لیے کہ علی آیا تھا گواہ بن کے رسالت کا۔ تو یہ تو دنیا کا قانون ہے کہ گواہ کا سارا خرچہ مدعی کے سر کرتا ہے۔
بھائی ہمارے باقر بلگرامی صاحب تو بڑے تجربے کار ہیں نا اس سلسلے میں, بڑے مقدمہ لڑنے کا انہیں شوق ہے. اللہ انہیں کامیاب کرے. اور جو ہے نا اس لیے پیدا ہوا خدا کے گھر میں, آنکھ کھولی رسول کی آغوش میں, غذا پائی دعا رسول سے, پروان چڑھا دامن رسول میں, سویا بستر رسول پر, معراج پائی دوش رسول پر, اٹھا تو علی تھا, سویا تو نبی تھا. اٹھا تو علی تھا, سویا تو نبی تھا, بولا تو نصیری کا خدا تھا. اب مجھے کائنات میں کوئی ایسا آدمی بتا دو. اٹھا تو علی, سویا تو نبی, بولا تو نصیری کا خدا. یعنی تینوں نے غلط سمجھا. بھائی ساری رات شب ہجرت کافر نبی سمجھتے رہے نا, غلط سمجھا. جنہوں نے علی کو غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا, جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. علی تو ہے ہی عجیب و غریب شخصیت ہے خدا کی قسم. غلط بھی سمجھے تو کوئی علی کو چھوٹا نہیں سمجھتا, یا نبی سمجھتا ہے یا خدا سمجھتا ہے. غلط بھی علی کو مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا سلامت رکھے. شیعان حیدر کرار کو مولا سلامت رکھے. آپ کا ذوق ایمانی ہے, اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں جہاں مولا کے ماتحت رہتے ہیں. توجہ ہے نا جان محترم. پروان چڑھا, کھڑا ہوا, بڑا ہوا, دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچا, اپنے عنوان کے قریب آ گیا, تمہید سے گزر کر پوری توجہ, کھڑا ہوا, بڑا ہوا تو دعوت ذوالعشیرہ میں پہنچا, گواہ رسالت بنا. گواہ رسالت, بہت توجہ, گواہ رسالت بنا. عمر کتنی؟ 12 برس. گواہ کس کا؟ خاتم النبیین کا. یعنی کس کی گواہی دے گا؟ علی نہیں, ایسے نہیں. پہلے رسول سمجھو. ایک جملے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا, ابھی کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ابھی قیامت کے دن دیکھنا, اس دن گنہگاروں کا کیا عالم ہوگا جب ہم تمام امت پر ان کے نبی کو گواہ بنائیں گے. یہ جب میں قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی سے تو نتیجہ نکلے گا. بھائی علی اگر قرآن سے ثابت نہیں ہوگا تو کاہے سے ثابت ہوگا؟ علی چپ رہے تو قرآن ہے, علی بول اٹھے تو علی ہے. بول پڑے نا, بول پڑے. علی کے بجائے چلو یہ بول پڑے, قرآن پڑھا چپ ہو گئے. اچھا سوال ہے, دو دفعہ سن چکے ہیں قرآن. ہاں اچھا, اکھے بیٹھے ہیں, اکھ گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, توجہ فرمایا. حبیب کیف اذا جئنا من کل امت, حبیب دیکھنا قیامت کے دن گناہگاروں کا. بڑے سکون سے سنے, بڑا عجیب نتیجہ ہے اس کا. نتیجے میں نکلے گیا. اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں کو ان کے نبی کے ساتھ بلائیں گے اور ان کا نبی ان امتوں کے کردار کی گواہی دے گا. میں قربان ہو جاؤں اپنے رسول کے, میں قربان ہو جاؤں خاتم النبیین کے, میرے ماں باپ اظہار اس افضل المرسلین کے. افضل المرسلین ہو تو ایسا. حبیب کیف اذا جئنا من کل امت بشہید, تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو ان تمام نبیوں پر گواہ بلائیں گے. اللہ عزیزان مسلم, پوری توجہ خدا کے لیے. حبیب تمام نبی اپنی امت کے گواہ ہوں گے اور آپ تمام نبیوں کے. وجئنا بک ہؤلاء, ایک بھی باہر نہیں, تمام نبیوں کی گواہی آپ دیں گے.
تمام نبی دیں گے اپنی امت کی گواہی، آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیش اپنی امت کی گواہی دیں گے، انوش اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے، ادریس اپنی امت کی گواہی دیں گے، یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے، داؤد اپنی امت کی گواہی دیں گے، سلیمان اپنی امت کی گواہی دیں گے، اسحاق اپنی امت کی گواہی دیں گے، یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے، یہودا اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، عمران اپنی امت کی گواہی دیں گے، ہارون اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ سارے نبی اپنی اپنی امتوں، بہت توجہ، اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، پروردگار انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، یعنی ان امتوں کا مستقبل ان انبیاء کی تصدیق کا محتاج ہوگا۔ اگر یہ تصدیق کر دیں گے کہ یہ امتیں اچھی ہیں تو سب بخشی جائیں گی، اگر وہ کہہ دیں گے یہ بری ہے تو ساری امتیں جہنم میں چلی جائیں گی۔ یہ ہے ان نبیوں کا مقام کہ وہ نبی اپنی امت کی گواہی دیں گے، یعنی تمام امتوں کا مقدر قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک جیسے نبیوں کے ہاتھوں میں ہوگا اور میرا رسول ان تمام نبیوں پر گواہ ہوگا۔ تو اگر سمجھ سکو کہ انبیاء ما سبق کے ہاتھ میں تمام امتوں کا مقدر ہوگا اور میرے رسول کے ہاتھ میں تمام نبیوں کی تقدیر ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور حبیب آپ کو ہم نے تمام نبیوں پر گواہ بنایا۔ آپ قیامت کے دن، خدا کے لیے جملہ سمجھ لینا، آپ قیامت کے دن گواہی دیں، آپ دیں گے گواہی۔ آدم سے نہیں پوچھیں گے ہم کہ تم نے کیا کیا، آپ سے پوچھیں گے کہ آدم نے کیا کیا۔ محترم بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ مسلمان سنیں، میرے مسلمان بھائی، میری اس تقریر کو اہم ترین تقریر آج ڈیلیور کر رہا ہوں ملت مسلمہ کے لیے شان نبوت میں اہم ترین جملہ ہے۔ پوری توجہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آدم سے نہیں پوچھیں گے کہ آدم تم نے کیا کیا، میرے حبیب آپ سے پوچھیں گے، آپ گواہی دیں گے کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا، آپ بتائیں گے کہ نوح نے سفینہ کیسے چلایا، آپ بتائیں گے کہ ابراہیم نے آگ کو گلزار کیسے کیا، آپ بتائیں گے کہ موسیٰ فرعون سے کیسے لڑے، آپ بتائیں گے کہ عیسیٰ نے کیسے مریضوں کو اچھا کیا، آپ بتائیں گے کہ سلیمان نے سلطنت کیسے کی، آپ بتائیں گے کہ یوسف بازار میں کیسے بکے، آپ بتائیں گے کہ ایوب نے صبر کیسے کیا، آپ بتائیں گے کہ یعقوب روئے کتنا۔ بہت توجہ، سنبھل کے اوپر آتے رہے، ایک جملہ کہنا ہے مجھے، لیکن ہوگا انشاءاللہ مولا کی صدقے میں اس محرم کا فیصلہ کنجونا شان نبوت پر، مگر توجہ آپ کی ضرور مجھے چاہیے کہ آپ گواہی دیں یہ تمام انبیاء پر۔ تو عزیزان محترم، قیامت کے دن میرا رسول تمام انبیاء کی گواہی دے گا، یعنی سارے انبیاء کا مستقبل میرے رسول کے لبوں کی جنبش کے نیچے ہوگا۔ اب سمجھے آپ، رسول ہم جیسا نہیں ہے، رسول ہم جیسا نہیں ہے، رسول ہمارا اولو العزم پیغمبر ہے کہ سارے معصوم نبیوں کا مستقبل جس کے لبوں کی جنبش کا محتاج ہو۔ وہ اگر کہہ دے کہ آدم ٹھیک تو آدم ٹھیک، خدا میرے حبیب کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے گواہ بلا جو لیا، لہذا گواہی کو مسترد نہیں کرے گا، بلکہ ورنہ اس کی توحید میں خلل واقع ہو جائے گا، اس کے عدل میں خلل واقع ہو جائے گا۔ میں ملت مسلمہ کے علماء سے، اسکالر سے، سیرت نگاروں سے، عزا خان ابو طالب کے اس ہزاروں کے اجتماع کے حوالے سے دست بستہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو ہر دور کی، چاہے پہلی صدی ہجری کی ہو، چاہے دوسری صدی ہجری کی ہو، چاہے 5ویں صدی ہجری ہو، چاہے 20ویں صدی
نبی ہو، آپ نے تو ہر زمانے میں ہر دور میں سیرت رسول کی کتاب میں یہی لکھا کہ سب سے آخر میں آئے اور 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس تک نبی نہیں تھے۔ اگر یہ سب سے آخر میں آیا اور جب پیدا ہوا تو نبی نہیں تھا تو قرآن کی اس آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ تمام انبیاء پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے؟ اگر یہ بنا سب سے آخر میں تو اسے حق کیا ہے کہ یہ آدم کی گواہی بہت شکر گزار ہوں۔ بڑی قدر کی آپ نے اس فیصلہ کن جملے کی، آپ کے ذہنوں میں اتری یہ بات کہ اس نبی کو حق کیا ہے کہ یہ آدم کی گواہی دے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کا قیامت کے دن گواہ بننا میرے رسول کا اس امر کی دلیل ہے کہ جب آدم صفوت کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ میں کود رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے میرا نبی دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ عبدوں کو بینا کر رہے تھے میرا نبی دیکھ رہا تھا، کائنات خلق ہو رہی تھی میرا نبی دیکھ رہا تھا، کائنات عدم میں تھی نور محمد وجود میں تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بات یہاں مکمل ہے یا اس سے آگے بڑھنا ہے؟ کیا کہوں اس سے آگے؟ اچھا آگے مولا آپ کو سلامت رکھے، میں یہی چاہتا ہوں آپ سے پوچھنا۔ دیکھیں حبیب کیفا نہیں، تقریر ختم نہیں کر رہا میں، تو آپ کی بیداری کا امتحان دے رہا تھا۔ کیفا اذا جینا ابھی ہے میرے پاس 15 منٹ، میں نے کہا نا مجھے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دقت ہے اور کوئی بات نہیں۔ آپ پیش نگاہ رکھیں مقام نبوت تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیفا اذا جینا من کل امت بشہید، قیامت کے دن تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بنائیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور میرے رسول ہم ان انبیاء پر تمہیں گواہ بلائیں گے۔ آج کے اس تاریخی اجتماع کا فیصلہ کن جملہ ابھی تک نہیں آیا، آپ سمجھ رہے تھے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ فیصلہ کن جملہ اب کہہ رہا ہوں، مولا مجھے طاقت دے، آپ کو تولا کی پرواز دے تو پتہ چلے کہ مقام نبوت کیا ہے۔ یہ علی کے نبی کی شان، مسلمانوں کے نبی کی نہیں، وہ تو مجھ جیسا ہے۔ میں تو علی کے نبی کی شان بتا رہا ہوں، یہ علی کے نبی کی شان۔ اللہ کی قسم چاہے میرا جہاز نکل جائے ساری رات یہ جملہ کہتا رہوں گا اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی۔ یہ علی کے نبی کی شان، یہ علی کے نبی کی شان کہ قیامت کے دن 1,24,000 معصوم پیغمبروں کا گواہ بنے، اور یہ نبی کے علی کی شان جو خاتم النبیین کی گواہی دے۔ اسی جذبے سے ایک مرتبہ اور بلند صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے، اور یہ نبی کے علی کی شان جو خاتم النبیین کا گواہ بنے۔ اس کے لیے بھی آیت قرآن میں موجود، میں سنا چکا، اس کے لیے بھی آیت قرآن میں موجود۔
میں سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں، یہ رسول کے لیے ارشاد ہوا بجے نبی کا علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو تمام نبیوں پر ہم نے گواہ بنایا ہے۔ اور یہ علی کے لیے سورہ مبارک کے رات میں ارشاد ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرے حبیب کافر اگر تجھے مرسل نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا، جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ اور بس علی یاد رکھو، صحابہ اکرام کا بڑا مقام، صحابہ اکرام کی بڑی عزت، صحابہ اکرام کا بڑا احترام، ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر۔ کون کہتا ہے ہم صحابہ اکرام کو نہیں مانتے؟ ہماری جان نثار رسول کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان اس لیے کہ کی محمد سے وفا تو نے، ہماری جان نثار رسول کے وفادار صحابہ پر، ہماری جان نثار رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر۔ لیکن صحابہ اکرام کا تقابل علی سے اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ سارے صحابہ اکرام نے رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، علی نے نبوت کی گواہی دی ہے، کلمہ پڑھنے والے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ توجہ ہے نا اعزاز محترم، علی نے رسالت کی گواہی دی ہے، محمد کی نہیں۔ محمد کی گواہی ہوتی تو محمد تک رہتی۔ بھائی یہ ذرا فلسفے کی بات ہے، اسے سمجھ لیں آپ۔ محمد کی گواہی ہوتی تو جب تک محمد حیات رہتے گواہی بھی باقی رہتی، لیکن محمد ابن عبداللہ کی گواہی نہیں دی، نبوت کی گواہی دی، رسالت کی گواہی دی۔ محمد نے پردہ فرمایا ہے، نبوت غیبت میں نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ علی محمد کے گواہ ہوتے تو پیغمبر اسلام کی زندگی تک محمد کا ساتھ دیتے، اور جب حضور انتقال فرما جاتے علی کی گواہی اور ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن علی نے رسالت کی گواہی دی ہے، رسالت قیامت تک باقی تو علی کی گواہی قیامت تک باقی۔ میں کتنے جاؤں؟ توجہ تو فرمائے، رسالت قیامت تک باقی تو علی کی گواہی بھی قیامت تک باقی۔ ملت مسلمہ پہلے تو یہ ثابت کر لے کہ محمد کی رسالت آج ہے یا نہیں ہے۔ اقرار کرنا پڑے گا 90 کروڑ مسلمانوں کے کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ترجمہ یہی ہے جو مسلمانوں کا کلمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہے، قیامت کا مسلمان بھی یہی کلمہ پڑھے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو قیامت تک رسالت باقی۔ جب قیامت تک رسالت باقی تو قیامت تک علی کی گواہی رسالت کے لیے باقی۔ جب قیامت تک علی کی گواہی باقی ہے تو جب کبھی ہم کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں گواہی کے طور پر کہنا پڑے گا اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو جواب موجود ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں بابا جی۔ رسالت کی گواہی دی ہے نا، تو قیامت تک رسالت باقی، قیامت تک علی کی گواہی باقی۔ محمد کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، رسالت کی مدد کا وعدہ کیا۔ تو جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی رسالت پر کوئی حرف آئے گا علی کی ذمہ داری ہے کہ مدد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ علی نے صرف زندگی میں حفاظت نہیں کی رسالت کی، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی علی نے زندگی میں کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میں نے رسالت کی گواہی دی ہے، میں زندگی بھر جب تک تیری رسالت باقی ہے ہر قدم پر میں تیرے ساتھ موجود رہوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ چہرے بدلتے رہے،
جب بھی تجھ پر کوئی حرف آئے گا، جب بھی تجھ پر مولا کوئی آنچ آئے گی، میں تیرے سامنے آ جاؤں گا، میں تیری سپر بن جاؤں گا، کبھی حسن کی صورت میں تجھے بچاؤں گا، کبھی حسین کی صورت میں تجھے بچاؤں گا، کبھی اکبر کی صورت میں تیرے لیے بچی کھاؤں گا، کبھی اصغر کی صورت میں تیرے لیے تیر کھاؤں گا، کبھی قاسم کی صورت میں تیرے لیے لاشا پامال کراؤں گا، کبھی عباس کی صورت میں رسالت تیرے لیے بازو کٹواؤں گا۔ اور اگر یقین نہیں آتا میرے مولا تو شام کے بازاروں سے پوچھ لینا، زینب کی صورت میں خطبے دوں گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوفہ شام کے بازاروں سے پوچھ لینا میرے مولا، یا رسول اللہ پوچھ لینا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زینب بول رہی ہے، سارے کوفے والے کہیں گے علی خطبہ دے رہے ہیں۔ شہزادی زینب تجھ پہ ہمارا سلام، کربلا کی محافظ تجھ پہ ہمارا سلام، شریکت الحسین تجھ پہ ہمارا سلام، شریک کربلا تجھ پہ ہمارا سلام۔ وہ زینب جس نے اپنی جوڑی قربان کر دی، میرا اکبر بچ جائے۔ اور جوڑی نہیں عزادارو، زینب نے اپنی نسل قربان کر دی، میری نسل رہے نہ رہے حسین تیری نسل باقی رہے۔ آج 5 محرم ہے، آج زینب کے بچوں کی شہادت کرے۔ آج علماء کہتے ہیں زینب کے بچوں کی شہادت پڑھا کرو، مجھے شہادت پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے نہ طاقت ہے، ایک جملہ سن لو بہت کافی ہوگا عزادارو۔ زینب کو اس لیے فرصت ہو آج کی شب کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ اسیر ہو کر کوفے کی طرف چلا اور سیدانیوں کا قافلہ گنج شہیدہ سے گزرنے لگا، شہیدوں کے لاشوں پہ نظر پڑی تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پر گرایا، ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے لاشے پر رو رہی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں اکیلے رہ گئے۔ جزاک اللہ، کیا استقبال کیا ہے آپ نے؟ گنج شہیدہ میں 2 بچوں کے لاشیں اکیلے رہ گئے، ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور سید سجاد سے پوچھا، مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ سید سجاد کہتے بھائی ایسا نہ کہ ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، مگر میری پھوپھی نے کہا ہے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی، بھائی کو روں گی، بھائی کو روں گی۔ دوستو آؤ ایک جملے میں پرسہ دینے زینب کو، شہزادی تیرے بچوں پر ہمارے بچے قربان، شہزادی ہماری ماں بہنوں کا سلام قبول کر۔ عزادارو عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے حیدر کرار کے نواسے میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے اور ان کو حسین نے بازو سے پکڑ کے سوار کیا، محمد کو اکبر نے گھوڑے پہ بٹھایا، دونوں نے سلام کیا، لشکر اعداء میں گئے، صفوں پہ حملہ کیا، فوج یزید کی صفائی کی، دریا پہ قبضہ کیا۔ جب دریا کی ٹھنڈی ہوا آئی تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی کاش سکینہ کی مشق لے آتے۔ ادھر اون و محمد کے دریا پر قبضہ کرنے کی خبر خیمے میں پہنچی، سیدانیہ زینب کو مبارکباد دینے آئی، شہزادی تیرے شیروں نے دریا جیت لیا، تیرے شیروں نے دریا فتح کر لیا۔ زینب کہتی ہے مجھے مبارکباد نہ دو، دعا کرو میں فاطمہ سے شرمندہ نہ ہوں، کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس 2 جملے عزادارو،
اور محمد ابھی دریا پر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ 30,000 کے لشکر نے بچوں کو گھیرا، ایک ساتھ حملے کرنے شروع کیے، تلواروں کے وار، تیروں کے وار، خنجروں کے وار، پتھروں کے وار۔ زینب کے چاند زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے، ماموں کو آواز دی، حسین اور عباس دوڑے، زخمی شیروں کے پاس پہنچے، اولو محمد کے قریب جا کر کہا، اولو محمد حسین آ گیا بیٹا۔ لے لو سانس لے لو، میں قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر جملہ سمجھ گئے۔ اور وہ محمد نے ماموں کی آواز سنی، غشی کے عالم میں اپنا خون بھرا ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا، ماموں جان ہمارے قریب آئیے۔ دونوں ماموں ایک ساتھ دونوں بھانجوں پہ جھکے، اپنے کان حسین نے اون کے لبوں کے قریب کیے، عباس نے اپنے کان محمد کے لبوں کے قریب کیے، دونوں بچوں نے اپنے ہاتھ عباس اور حسین کے سر پہ رکھے، اور اس کے بعد آہستہ سے کہا، ماموں جان آپ کے سر کی قسم اماں سے کہہ دینا ہم دریا پر گئے تھے مگر پانی نہیں پیا، ہم نے پانی۔ جزاک اللہ ایک جزاک اللہ۔ ماموں جان اماں سے گواہی دے دینا ہم نے سکینہ کے بغیر پانی نہیں پیا، اتنا کہا بچوں کا دم نکل گیا۔ اور محمد کے لاشیں حسین اور عباس نے اٹھائے، خیمے کے قریب لائے، دروازے پر آ کر آواز دی، زینب زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی۔ تو کیا سن رہا ہے دادا؟ سنو گے جملہ، زینب تیرے بچوں کی بارات آ گئی۔ خیمے کا پردہ اٹھا، زینب خیمے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی، بھیا لاشوں کو دیکھوں گی بھی نہیں، پہلے یقین دلاؤ انہوں نے پانی تو نہیں پیا۔ حسین کہتے ہیں زینب میں امام ہو کے تصدیق کرتا ہوں تیرے بچے پیاسے ہیں۔ ایک جملہ امام نے گواہی دی، زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور محمد کو خیمے میں لایا گیا۔ زینب درمیان میں بیٹھ گئی، دایاں ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، میری ماں بہن قربان زینب تیرے حوصلے پر، بایاں ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، بچوں میں تم سے راضی ہو گئی۔ بچوں میں تم سے راضی ہو گئی، اب میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد آواز دی، بیٹا علی اکبر ادھر آ۔ اکبر آئے، کہا بیٹا بیٹھ جا۔ عباس کو آواز دی، عباس ادھر آ۔ عباس آئے، کہا اون کو اٹھا۔ عباس نے اون کو اٹھایا، محمد کو زینب نے اٹھایا، اکبر کے گرد بچوں کو چکر دینا شروع کیا۔ پروردگار میرے بچے اکبر کا صدقہ ہے، میرے بچے اکبر کی جوانی کا صدقہ۔ ماتم حسین اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں